شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل نے 10 انعامات عطا فرمائے، 10 چیزیں۔ اب وہ 10 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی زندگی مشکل کر دی تو نجات دینے کے لیے محرم کا انتخاب کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے انہیں بھی اسی مہینے میں بچا لیا گیا، اور وہ کشتی جو چلی تھی جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی تھی، وہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو محرم کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ یونس علیہ السلام پر اللہ عز و جل کے انعامات، ان کی دعا کی قبولیت کا مہینہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دلائی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں کا دن تھا۔ اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی یہی دن تھا، عاشورہ کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں سے نجات عطا کی تھی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ مدینہ میں آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ تو انعامات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو نجات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو شکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہجرتوں کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خاص کام ہے، خاص عمل ہے، اور خاص طور پر جس روزے کی بڑی فضیلت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 752 ہے۔ ایک اور روایت میں عاشورہ کی فضیلت یوں بیان کی گئی، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ بخاری کی 1902 نمبر روایت ہے۔ عاشورہ کا روزہ برکت والا ہے۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ اس سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 پچھلے سال اور 1 آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عاشورہ کے روزے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے۔ کیا مکہ میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یا مدینہ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ڈوبنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے روزہ رکھا تھا عاشورہ کا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے موافقت کا۔ مسلم کی 2712 نمبر روایت ہے۔ تو بنی اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بعظمت ہے۔ تو چونکہ
یہود و نصارہ کی مخالفت مسلمان کا شیوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے. اس وجہ سے لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا. یہ مسلم کی 1134 نمبر روایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے، لیکن آپ کا یہ قول محفوظ ہے، آپ کا یہ کہنا محفوظ ہے. اسی مشابہت سے بچنے کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں اور 10ویں کے روزے کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو. ترمذی کی 755 نمبر روایت ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی ایک اکیلا روزہ مت رکھو. مسند بزار کی روایت ہے 2385 نمبر پر. علامہ ابن حمام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے فرض تھا. مستحب عمل جو ہے یعنی یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا اس اعتبار سے سب کو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. عاشورہ کی فرضیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اگر کوئی نہ رکھ پائے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اجر والا روزہ بہت زیادہ ہے اور پہلے مسلمان رکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. جسٹ امیجن، صرف عیسائی یہودی نہیں، یہ روزہ تو مشرک بھی رکھتے تھے، یعنی مشرکین عرب قریش بھی روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. جب مدینہ آئے تو وہاں خود اس کا روزہ رکھا، دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب رمضان روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا. جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا، جس کی خواہش نہ ہوتی اس دن روزہ نہیں رکھتا تھا. بخاری کی 4234 نمبر روایت ہے. جیسے عاشورہ کا روزہ ہے اسی طرح سے محرم کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. رمضان کے بعد پورے مہینے کے روزے جب بھی کوئی رکھنا چاہے، جتنے کوئی رکھنا چاہے، یہ روزے بہت فضیلت والے ہیں. تمام مہینے کے روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی ہے. نعمان بن سعد سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے؟ سیدنا علی نے فرمایا میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا. اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا محرم کے روزے رکھا کرو، یعنی رمضان کے علاوہ محرم کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. سبب بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ روزے کو بہت بڑا عمل قرار دیتے ہیں. آپ اس حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. آپ نے فرمایا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اسی دن دوسری قوم کی توبہ بھی قبول کرے گا. یعنی جو روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول کرے گا. ترمذی کی 741 نمبر روایت. علامہ سندھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مکمل مہینے کے روزوں کے استحباب کا، اس کے مستحب ہونے کا تذکرہ، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ میں سے جو لوگ عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے ان روزوں کو دیکھیے جو آپ سے مس ہو گئے، چھوٹ گئے اور ابھی تک نہیں رکھے، تو فضیلت والے دن ہیں. اس مہینے میں زیادہ روزے رکھ لیں گے تو آئندہ جب نہیں بھی فرض روزے رکھنے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر محرم کے روزے آپ کو یاد رہیں گے. ابھی فرض چکانے کے لیے آپ رکھیں گے اور پھر اگر ویسے محرم کے لیے عاشورہ کا روزہ اور ایک روزہ ساتھ ضرور رکھیے اور انشاءاللہ آئندہ پھر
محرم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت میراث المفاتیح کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا حکم رب العزت نے دیا۔ یہ مہینہ حرمت اور تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ دیکھیے، عدل کے اپوزٹ ہے۔ نمبر 1، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اس پر توکل کرے، اس سے امید باندھے اور اسی سے محبت کرے، اس کا خوف رکھے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی طرف انکلائنڈ ہے یا اس کے برابر، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک برابری کو ہی تو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، جیسے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ظلم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی ایسی بات مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، ظلم ہے۔ اگر سادگی کے ساتھ دیکھیں تو سارے گناہ ظلم ہے، تمام گناہ ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کم یا زیادہ۔ جیسے شرک ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان کو کرنا ظلم ہے۔ اس اعتبار سے گناہ کرنا ظلم ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے کام کرنے چاہیے، یعنی نیکی کے کام۔ تو ان مہینوں کا ادب نہ کرنا، حرمت والے مہینوں کا اور خاص طور پر محرم کا ادب نہ کرنا، فسق و فجور کے کام کرنا، یہ ظلم ہے۔